اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 26واں پارہ۔ اس پارے میں 6 سورے ہیں۔ نمبر 1 سورہ احقاف مکمل، نمبر 2 سورہ محمد مکمل، نمبر 3 سورہ فتح مکمل، نمبر 4 سورہ الحجرات مکمل، نمبر 5 سورہ کاف مکمل، نمبر 6 سورہ زاریات نصف۔ سورہ احقاف قرآن کی مخالفت پر کفار کے بہانے۔ نمبر 1 قرآن سحر ہے، آیت 7۔ نمبر 2 پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خود ساختہ کلام ہے، آیت 8۔ نمبر 3 پرانا جھوٹ ہے، آیت 11۔ قوم عاد کا تذکرہ۔ حضرت ہود علیہ السلام اور دیگر انبیاء احقاف کی سرزمین پر اس قوم کو توحید پرستی کی طرف دعوت دیتے رہے، پر یہ قوم سرکشی پر قائم رہی، یہاں تک کہ عذاب الہی کا مذاق اڑایا کرتی اور کہتی کہ اگر سچے ہو تو ہم پر عذاب لے آؤ۔ کچھ عرصے بعد ان پر آندھی کا عذاب آیا اور وہ سب نیست و نابود ہو گئے۔ آیت نمبر 31 تا 26 تک۔ جنات کا ایمان لے آنا۔ جنات کے گروہ نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن کی چند آیات کو سنا اور وہ سب ایمان لے آئے، پھر پلٹ کر اپنی قوم کی طرف گئے اور انہیں دعوت حق دی۔ آیت نمبر 29 سے 32 تک۔ سورہ محمد۔ جنگ میں قید ہو جانے والوں یا احسان رکھ کر یا فدیہ لے کر آزاد کر دیا جائے۔ آیت نمبر 4۔ دین کی مدد۔ اے ایمان والو، اگر تم خدا کی مدد کرو گے، خدا تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدمی عطا کرے گا۔ آیت نمبر 7۔ اس آیت سے مراد دین الہی کی مدد کرنا ہے۔ نمبر 3 سفر میں عبرت کا سامان ہے۔ کیا کفار زمین پر سیر نہیں کرتے تاکہ اپنے سے پہلے والوں کا انجام دیکھ لیں، اور ان کا انجام بھی ویسا ہی ہوگا، اس لیے کہ اللہ مومنین کا ولی ہے اور کفار کا کوئی ولی نہیں ہے۔ آیت نمبر 10 تا 11۔ نمبر 4 جہاد کی آرزو۔ ایمان لانے والے پہلے انتظار میں تھے کہ جہاد کے بارے میں کوئی سورہ خدا کی جانب سے کیوں نازل نہیں ہوا، اور جب سورہ محمد نازل ہوا، حکم جہاد آ گیا تو منافقین پر موت کا خوف طاری ہو گیا، اور منافقین کے دلوں میں مرض ہے۔ آیت نمبر 20۔ نمبر 5 ایسا حکمران جو اقتدار کے بعد فساد برپا کرے اور رشتے ناطے توڑ ڈالے، اس پر خدا کی لعنت ہے اور اللہ ان کو بہرا اور اندھا کر دیتا ہے۔ آیت نمبر 22 تا 23۔ نمبر 6 قرآن پر غور و فکر۔ جن کے دلوں پر تالے ہیں وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کر پاتے۔ آیت نمبر 24۔ نمبر 7 منافقین کی پہچان۔ اگر خدا چاہتا منافقین اپنے چہروں سے پہچانے جاتے، لیکن ایسا نہیں کیا، البتہ ان کا انداز اور لہجہ ان کے نفاق کا پتہ دیتا ہے۔ آیت نمبر 30۔ نمبر 8 دنیاوی زندگی۔ حیاتی دنیا فقط کھیل اور فضول ہے، اور اللہ تمہارے مال کا نہیں بلکہ تقوی کا خواہاں ہے۔ آیت نمبر 36۔ نمبر 9 اللہ غنی ہے اور انسان فقراء ہے، بخل کرنے والا خود اپنے ساتھ بخل کرتا ہے۔ آیت نمبر 38۔ سورہ فتح۔ نمبر 1 فتح کی نوید۔ اے رسول، ہم نے آپ کو نمایاں کامیابی دی تاکہ آپ کی تحریک کی خامیوں کو دور فرمائے، انعام نعمت فرمائے، سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرے، غالب آنے والی نصرت عطا کرے۔ آیت نمبر
1 2 3۔ نمبر 2 بیعت رضوان۔ جو لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر رہے ہیں وہ در حقیقت اللہ سے بیعت کر رہے ہیں۔ عہد شکنی کرنے والا اپنے ساتھ ہی عہد شکنی کرے گا۔ عہد پورا کرنے والے کے لیے اللہ کی جانب سے عظیم اجر ہے۔ آیت نمبر 10۔ نمبر 3 منافقین کی بہانہ تراشی۔ پیچھے رہ جانے والے بہانہ کرتے ہیں کہ مال و اہل و عیال نے انہیں عمرے میں شرکت سے باز رکھا، جو بات یہ زبان سے کہتے ہیں دل میں وہ نہیں ہوتی۔ آیت نمبر 11۔ نمبر 4 معذور اور بوڑھے افراد جہاد سے مستثنی ہیں۔ آیت نمبر 17۔ نمبر 5 بیعت رضوان۔ جن لوگوں نے آپ سے بیعت کی ان سے خدا راضی ہو گیا، انہیں سکون قلبی عطا کیا، انہیں فتح قریب عنایت کی یعنی فتح خیبر، وہ بہت سی غنیمتیں بھی حاصل کریں گے۔ آیت نمبر 18 19۔ نمبر 6 اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات۔ کفار کے ساتھ سخت گیر ہیں، آپس میں مہربان ہیں، عبادت گزار ہیں، خدا کی خوشنودی کے طالب ہیں، ان کی پیشانی پر سجدوں کے نشان نمایاں ہیں، انجیل اور تورات میں بھی ان کی یہی اوصاف ہیں۔ آیت نمبر 29۔ سورہ الحجرات۔ نمبر 1 پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت مومنین کی ذمہ داریاں۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سبقت نہ لو۔ آیت نمبر 1۔ اپنی آواز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے زیادہ اونچا نہ کرو۔ آیت نمبر 2۔ ان کے ساتھ بلند آواز میں گفتگو نہ کرو۔ آیت نمبر 2۔ حجروں کے پیچھے سے انہیں آواز نہ دو۔ آیت نمبر 4۔ نمبر 2 آیت نبا۔ جب کوئی فاسق خبر لائے تو اس کی تصدیق کرنا لازمی ہے کہ ہی تمہیں ندامت نہ اٹھانی پڑے۔ آیت نمبر 6۔ نمبر 3 آیت اخوات۔ مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں، ان کے درمیان صلح کراؤ۔ آیت نمبر 10۔ نمبر 4 اخلاقی پیغامات۔ ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ، ایک دوسرے پر عیب نہ لگاؤ، ایک دوسرے کو برے القاب سے نہ بلاؤ، سوء ظن، بدگمانی اور تجسس سے بچو، غیبت نہ کرو، یہ عمل اتنی ہی کراہت رکھتا ہے جتنا مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔ آیت 11 12۔ نمبر 5 فضیلت کا معیار۔ اللہ کے نزدیک فضیلت کا معیار تقویٰ ہے، قوم و قبیلہ فقط پہچان کے لیے ہے۔ آیت نمبر 13۔ نمبر 6 ایمان اور اسلام میں فرق۔ اسلام زبان سے ظاہری اقرار کا نام ہے، جبکہ ایمان ایک قلبی کیفیت ہے جس میں زبان کے ساتھ ساتھ دل کی سچائی سے اقرار کیا جاتا ہے۔ آیت نمبر 14۔ سورہ کاف۔ نمبر 1 مات پر دنیاوی مثال۔ جس طرح خدا مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے پھر اس میں سے رزق عطا کرتا ہے، اسی طرح مردوں کو قبروں سے نکالے گا۔ آیت 11۔ نمبر 2 تکذیب کرنے والی قومیں۔ قوم نوح، اصحاب الراس، قوم سمود، قوم فرعون، قوم عاد، قوم لوط، اصحاب ایکا، قوم تبا۔ آیت نمبر 12۔ نمبر 3 خدا جو کہ خالق ہے وہ بندوں کے اندر پلنے والے وسوسوں سے بھی آگاہ ہے اور شہ رگ سے بھی زیادہ
ان کے قریب ہے۔ آیت نمبر 16۔ نمبر 4، انسان پر خدا کی جانب سے کرامن کاتبین مقرر ہیں جو اس کے اعمال درج کر رہے ہیں، نیز موت اس کے تعاقب میں گھات لگائے بیٹھی ہے۔ آیت نمبر 17، 18، 19۔ نمبر 5، روز قیامت آنکھوں پر سے پردے ہٹا دیے جائیں گے۔ آیت نمبر 22۔ نمبر 6، زمین و آسمان اور اس کے مابین جو کچھ ہے وہ 6 دن میں خلق ہوا ہے۔ آیت نمبر 38۔ سورہ الزاریات نصف۔ نمبر 1، معاد حتمی ہے۔ خدا 4 مختلف قسمیں کھانے کے بعد ارشاد فرماتا ہے کہ جو حتمی وعدہ ہے قیامت کا وہ سچا ہے اور ضرور واقعہ ہوگا۔ آیت 1 سے 5 تک۔ نمبر 2، نظام آفرینش میں اللہ کی نشانیاں۔ اہل یقین کے لیے زمین اور خود انسان کی خلقت میں واضح نشانیاں موجود ہیں۔ آیت 20 تا 21۔ نمبر 3، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمان۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس 2 فرشتے مہمان بن کر آئے اور جب ان کے سامنے غذا حاضر ہوئی تو کھانے سے اجتناب کیا، جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام خوف میں مبتلا ہوئے۔ فرشتوں نے کہا آپ خوف زدہ نہ ہوں۔ پھر انہیں اور ان کی زوجہ جو بوڑھی اور بانجھ ہو چکی تھی ایک فرزند اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی۔ آیت نمبر 24 تا 30 تک۔ التماس سے دعا۔ اسلام شناسی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔